پانچ قسمیں کر کے جو جواب قسم آیا وہ یہ تھا کہ انسان رب کا ڈاڈا ناشکر ہے، سخت ناشکر ہے۔ گھوڑوں کی قسمیں کر کے حضرت انسان کو ناشکرہ کہا گیا۔ میرے مالک، انسان کو ناشکرہ کہنا ہی تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ لیا جاتا۔ گھوڑوں کی تو قسمیں کرے اور انسان کو ناشکرہ کہے۔ کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کام کے گھوڑے بھی ہوں تو وہ بھی قابل تعریف ہیں، اور نکما انسان بھی ہو تو وہ ذلت کے مقام پہ رکھ دیا جاتا ہے اور درخور اعتنا نہیں ہوتا۔ تو کام کرنے والے ہوں، ذات کے گھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، تو وہ گھوڑے بھی قابل قبول ہیں، اور دوسری طرف چمکتے چہرے والا انسان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو نسبت میرے رسول سے نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں تبت یدا ابی لہب و تب۔ ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا چہرہ شعلے کی طرح چمکتا تھا، تو اس پر لعنت کی اور اس کو سخت سزاؤں اور سخت عذاب کی نوید سنائی، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب ہاشمی النسب ہے اور چمکتا شعلے جیسا چہرہ رکھتا ہے، لیکن اس کا نہ رنگ دیکھا نہ اس کا نسب دیکھا، اور اس کو کہا کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور دوسری طرف ذات کا گھوڑا ہے، انسان بھی نہیں ہے۔ تو اس کی اداؤں کی قسم کی، کہا یہی تو شعور تمہیں دینا چاہتا ہوں کہ اگر کام کا ہو تو ذات کا گھوڑا بھی ہو تو وہ بھی قابل قبول ہے، اور اگر نکما ہو تو انسان ہو، اونچی برادری سے اس کا تعلق ہو، ہاشمی النسب ہو، لیکن اس کا تعلق میرے رسول سے نہیں ہے، تو میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، اور اگر وہ راہ حق میں رکاوٹ بنتا ہے تو اس پر پھٹکار پڑتی ہے۔ تو یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی کون ہے، یہ دیکھا جاتا میرے رسول سے کون جڑا ہوا ہے۔ تو یہاں نسبت دیکھی جاتی ہے کہ کس کی نسبت کس کے ساتھ ہے۔ ذات کتنی اونچی ہے لیکن نسبت کا ناتا ٹوٹا تو عزت کے قابل نہ رہا۔ اور ادھر دیکھیے، ذات کا کتا ہے لیکن اللہ اس کتے کی اداؤں کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے۔ وَقَلْبُهُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ ان کا کتا غار کے دھانے پر بازوں کو پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اصحاب کہف کا وہ کتا جو غار کے سامنے اپنے بازو پھیلا کے بیٹھ گیا، میرے اللہ نے قرآن میں اس کی حیات جلوس کو بیان کیا، اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا، اس کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کیا۔ تو وفادار کتا بھی ہو تو اس کی ادائیں نہیں مرتی، اور بے وفا انسان بھی ہو تو قابل ذکر نہیں رہتا۔ تو اس لیے کہا ان پانچ قسمیں کرنے کے بعد کہ بے شک انسان ناشکرہ ہے۔ اس لیے ہمیں ان آیات سے یہ سمجھنے کو ملتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے زمانے میں کوئی کام کیا اور جو حق کی راہوں کے مسافر ہوئے، پھر وہ زمانے کے مرور کے باوجود، گزرتے زمانے کے باوجود بھی مٹے نہیں، ان کے نقوش کبھی دھندلے نہیں ہوئے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت سے ناتا توڑ لیا اور حق سے منہ موڑ لیا، چاہے وہ اپنے زمانے میں کتنے بھی معتبر رہے، پھر ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنے اونچے تخت پہ بیٹھا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کسی کے پاس مال و دولت کے انبار کتنے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کا رنگ کتنا چمکدار ہے، کس کا قد کتنا اونچا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ محمد عربی کے ساتھ نسبت کس کی ہے۔ تو وہ چیز قابل عزت ہے۔ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ قطرۂ آب وضوء قمبرے، خوب تر از خون ناب کیسرے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام قمبر جو ہے، اس کے وضو کے پانی کا جو قطرہ ہے وہ بہت بڑے شہنشاہ، روم کے بادشاہ کیسر کے خون سے بھی افضل اور اشرف قرار پاتا ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت جا کے میرے حضور سے جڑتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بتلایا گیا کہ گھوڑے بھی ہوں اور کام کے ہوں،
تو اللہ ان گھوڑوں کی اداؤں کو پسند کرتا ہے، اور دوسری طرف انسان ہو لیکن نکما ہو تو اللہ گھوڑوں کی قسمیں کر کے ان کی اس زشت روئی کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ کتنے بدنما لوگ ہیں، اور ان کے چہروں کے اوپر چیچک کے پڑے ہوئے یہ نشان دیکھو کہ اللہ کی نعمتیں کھانے کے باوجود یہ کس قدر ناشکرے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ کنود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق کافر انسان کے لیے بولا گیا ہے کہ کافر انکار کر کے، اللہ جل شانہ کے رسولوں کا انکار کر کے، بعث کا انکار کر کے، آخرت کا انکار کر کے وہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو کنود کہا گیا۔ کنود کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا جو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کنود اس انسان کو کہتے ہیں جو مصائب آنے پر واویلا کرے اور اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر اس کا اظہار نہ کرے، اس کو کنود کہتے ہیں۔ عمومی طور پہ لوگوں کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ نعمتوں کے حصول پر، رحمتوں کے وصول پر وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور جب انہیں تھوڑی سی تکلیف بھی آتی ہے تو وہ واویلا مچا دیتے ہیں، شور و غل ان کا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ جبکہ زندگی میں خوشیاں اور غم دونوں آتے جاتے رہتے ہیں، غربت بھی آتی ہے، امارت بھی آتی ہے، انسان پر بیماریاں بھی آتی ہیں، اور اسے صحت سے بھی نوازا جاتا ہے۔ تو کنود وہ شخص ہے کہ صحت پر تو اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا لیکن بیماری پہ واویلا مچا لیتا ہے، دولت مندی پر تو اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا لیکن جب تھوڑی سی غربت آنے لگے تو واویلا مچا لیتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا چلے، نسیم سحر کے جھونکے جب کہ باغ کر رہے ہوتے ہیں اور روحوں کی تراوت کا ساماں ہوتے ہیں، اس وقت تو تشکر کے کلمات اس کی زبان سے نہیں نکلتے، لیکن موسم میں تھوڑی سی حدت پیدا ہو جائے اور گرم لو کا ایک دو تھپیڑا بھی اس سے ٹکرائے تو وہ شور و غل کرنے لگتا ہے کہ آج تو گرمی نے کمر توڑ کے رکھ دی۔ تو گویا وہ نعمتوں کے حصول پر شکریہ ادا نہیں کرتا، اور جب اس کو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ واویلا مچا لیتا ہے۔ تو کہا کنود اس شخص کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کرتے ہیں جس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ جو خود کھائے اور اپنے دوستوں کو نہ کھلائے، اپنے مصاحبین کو نہ کھلائے، اپنے رفقا کو نہ کھلائے، اس کو کنود کہتے ہیں۔ جب وہ کاروبار کرتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں جو اس کے معاون ہوتے ہیں، مختلف پرزوں کی طرح اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ جب اللہ اس کو حظ وافر عطا کرتا ہے، دولت کثیر عطا کرتا ہے، تو وہ ساری دولت خود سمیٹ لیتا ہے اور اپنے ان لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، اقربا کو، اپنے متعلقین کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ ان کا فقر و فاقہ، ان کی غربت، ان کی پسماندگی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے کہ جو مجھے مل رہا ہے یہ میرا مقسوم ہے، یہ ان کی حالت ہے، اور وہ اس مشکل حالات کے اندر بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا۔ تو ایسے شخص کو عربی میں کنود کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خوشحالیاں دے، تو ان خوشیوں میں جب ہم اپنے رفقا کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمتوں کے بڑھ جانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور یہ شکران کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اس سے نعمتوں میں اضافے ہوتے ہیں اور سکون قلب اور طمانینت باطن نصیب ہوتی ہے۔ لیکن جب اسباب اور وسائل خود کو اس شخص سمیٹ لیتا ہے اور اپنے رفقا کو اور اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے متعلقین کو اس میں شامل نہیں کرتا، تو پھر اس کا یہ روپ انتہائی بدترین روپ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسے شخص کے لیے کنود کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حضرت ابو بکر الواسطی رضی اللہ تعالی عنہ کنود کا ایک اور مفہوم بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنے والا شخص کنود کہلاتا ہے۔ اللہ نے جب نعمتیں عطا کی، وہ جوانی ہے، وہ دولت ہے، وہ صحت ہے، وہ آپ کو ملکہ نطق کا بولنے کا دیا گیا ہے، وہ اور کوئی
آپ کو نعمت دی گئی ہے، اس نعمت کو اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا، یہ ناشکری ہے۔ آنکھیں اس لیے دی گئی تھیں کہ اس کی قدرت کے نظارے کیے جائیں، زبان اس لیے دی گئی تھی کہ زبان سے اس کا شکر بولا جائے، اس کی حمد کہی جائے، تسبیح و تحلیل کے نغمے الاپے یہ زبان۔ زبان اس لیے دی گئی تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، لوگوں کی رہنمائی کی جائے، خیر کی بات کہی جائے، لیکن وہ اس زبان سے جھوٹ، غیبت، اس زبان سے گالی گلوچ، الزام تراشی، بہتان، کیا کچھ کرتا رہا، تو گویا اس نے اس زبان کو اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی معصیت میں صرف کیا۔ تو ایسا شخص جو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو معصیت میں خرچ کرے، اس طرح دولت ہے تو عیش و عشرت کے لیے دولت کو لگا دیا، دولت کو فضول خرچیوں میں لگا دیا، جوانی ہے تو اپنی جوانی کی قیمتی گھڑیوں کو، حسین لمحوں کو ضائع کر دیا، جوانی کو برباد کر دیا۔ اس طرح اقتدار کسی کو دیا گیا ہے، کوئی صاحب منصب ہے تو اس منصب کے ذریعے سے خیر بانٹے، اچھائیوں کی پرورش کا ذریعہ بنے، لیکن اس نے اس منصب سے کمزوروں کو توڑا، کمزوروں کو اور کمزور کیا اور لوگوں کے حقوق غصب کیے، اس کا تکبر بڑھ گیا، تو یہ شخص قنوط کہلائے گا۔